بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ بنائے گی اور اسی نماز پڑھنے کی جگہ کو اپنے لیے مسجد سمجھے۔ اگر گھر بڑا ہے تو ایک کمرے کو ہی مسجد بنا لے، یا اگر گھر چھوٹا ہے تو کمرے کے اندر تخت پوش رکھ کر مصلی بچھا سکتی ہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ اور مسجد بنائے۔ وہاں پر تسبیح بھی ہو، گٹلیاں بھی ہو اور قرآن مجید بھی قریب ہو، اور حجاب بھی ہو تاکہ جس نے نماز پڑھنی ہو وہ آسانی کے ساتھ صحیح پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے خاص کر لی جائے اور اس کو پاک و صاف رکھا جائے اور اس میں خوشبو لگائی جائے۔ حدیث میں اس جگہ کے لیے مسجد ہی کا لفظ بولا گیا ہے۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کایا ہے کہ بعض امتیازی علامات آج ہم سے آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک گھر کے اندر تخت پوش بھی تھا جو دور ہی سے نماز، ذکر و عبادت کی دعوت دے رہا تھا۔ آج ہمارے گھر اس زینت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں اور گھر میں ٹی وی کی نحوست میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کی تعمیر کے وقت کمرے، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ کے ساتھ ٹی وی لانچ کی بھی کے لیے بھی جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ حق بنتا تھا کہ گھر کے تعمیر کے وقت ٹی وی لاؤنج کی بجائے مسجد لاؤنج کے لیے جگہ مخصوص کرنے کی فکر کرتا، جہاں وہ خود اور گھر کے دوسرے افراد یکسوئی اور دیان سے عبادت سر انجام دے سکے۔ اس سے گھر میں خیر و برکت میں بھی اضافہ ہوتا اور گھر کی عورتیں پردے میں نماز بھی پڑھ سکتی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس میں نمازوں کا بھی حصہ ہو۔ نیز ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں نماز یعنی نفل سنت کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے گھروں میں مسجد لاؤنج کے نام سے علیحدہ جگہ مختص ہوگی تو وہاں رمضان المبارک میں عورت اعتکاف میں بھی بیٹھ سکیں گی۔ مرد حضرات اپنی اپنی مساجد میں اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ اس جگہ پر بیٹھنے کی عادت عورتوں کو ڈالنی چاہیے جو نماز کے لیے مختص ہو، حتیٰ کہ طبیعت مانوس ہو جائے۔ صحابیات کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے میاں کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے تو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر چاشت کے نفل پڑھتی تھی۔ چاشت صلاۃ الضحیٰ کو کہتے ہیں، یعنی جب سورج اتنا بلند ہو کہ باہر کوئی جانور چلے تو اس کے پاؤں جلنا شروع ہو جائے، زمین گرم ہو، تو اس نماز کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کی نماز میں روزی کی برکت کو رکھا ہے۔ اب میاں تو کام کے لیے چلا گیا، اگر آپ چاشت کی نماز پڑھیں گی اور دعا مانگیں گی کہ اے میرے مالک، میرے میاں کام کاج کے لیے گھر سے چلا گیا، میں آپ کی بندی دامن پھیلا کے مانگتی ہوں کہ میرے میاں کے کام کو قبول کر لیجئے اور اس کے بدلے ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے۔ خاوند کام کرے گا اور بیوی چاشت کے وقت دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال، طیب اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے۔ صحابیات کی یہ عادت کتنی عورتوں میں ہے، یہ عورتیں خود سوچ لے، ذرا سوچے تو صحیح کہ کتنی عورتیں ہیں جو چاشت کی نماز پڑھ کر اپنے خاوند کے لیے رزق میں برکت کی دعا مانگتی ہے، جب عمل نہیں کرتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اول تو روزی نہیں ہوتی، یا اگر روزی ہوتی ہے تو گھر کے اندر الٹا فساد کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
سب عورتوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔